نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ نمبر 9، جس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، گمشدہ اونٹ کو قبضہ میں لینے کا کیا حکم ہے۔ کسی انسان کا اگر کوئی اونٹ گم ہو جائے تو کیا آیا آپ اس کو قبضہ میں لے سکتے ہیں یا نہیں، اگر وہ آپ کو ملتا ہے تو؟ یعنی اگر راستے میں اگر وہ اونٹ کسی کا غائب ہو گیا اور راستے میں آپ نے اس کو پا لیا، اب آپ اس اونٹ پر قبضہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں اس میں ایک حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں کوٹ کریں گے ہم، اور پھر اس حدیث کے متبادل جو فقہ کی حدیث سے دشمنی ہے اور مخالفت ہے وہ ہم بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ وہ پانی پیتا رہے گا، گھاس کھاتا رہے گا یہاں تک کہ مالک اسے پا لے گا۔ یہ عمومی حکم ہے۔ یقیناً ہم نے اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے۔ حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اونٹ نے کسی کی زمین سے جو چارہ کھا لیا تھا، اس نے اس اونٹ کی ٹانگ کاٹ لی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹ گم ہو جائے پھر وہ مالک اس کو جب تک نہیں پا لیتا، جب تک وہ مالک کو نہیں ملتا، تب تک وہ کہیں سے بھی کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، کوئی اس کو منع نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب فقہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ اللہ کے پیغمبر اس حدیث میں منع کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو گمشدہ اونٹ مل جاتا ہے، راستے کے اندر آپ نے اس کو پا لیا، وہ گھاس کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے، تو آپ نے اس پہ قبضہ نہیں جمانا، یعنی اس کو اپنی گرفت میں نہیں لینا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ لیکن اب اس تعلیم کی مخالفت میں جو فقہ ہے، فقہ کی کیا تعلیم ہے اس حدیث سے مخالفت کے حوالے سے؟ وہ یہ ہے کہ ہدایہ اولین کے اندر بات موجود ہے کہ یعنی گمشدہ بکری، گائے اور اونٹ کا لینا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گم ہو جائے، اللہ کے پیغمبر منع کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے آپ اس پہ قبضہ نہیں جما سکتے ہیں، اس کو لے نہیں سکتے ہیں۔ اور فقہ کہتی ہے کہ آپ اس پہ قبضہ جما سکتے ہیں، معنی اس کو لے لینا جائز ہے، معنی اس پہ قبضہ کر لینا جائز ہے۔ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں مسئلہ نمبر 10 کی طرف۔ مسئلہ نمبر 10 کے اندر جو بات ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر حدیث بھی اور پھر اس کی مخالفت بھی۔ مسئلہ نمبر 10 کے اندر ہے غسل دیتے وقت مرنے والی عورت کے بالوں کا کیا حکم ہے۔ یعنی کوئی عورت مر جاتی ہے تو غسل دیتے وقت اس کے بالوں کے متعلق اللہ کے پیغمبر کا کیا حکم ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حدیث نبوی اس کے حوالہ سے بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کو غسل دینے کے ذکر میں یہ بات موجود ہے کہ یعنی ہم نے ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے کی طرف ڈال دیں۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے صحابہ کرام کا یہ عمل، صحابیات کا یہ عمل ثابت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس حوالے سے کوئی منع بھی نہیں کی۔
یقیناً صحابہ کرام نے صحابیات نے اللہ کے پیغمبر سے یہ مسئلہ سیکھ کر ہی اس کو اپنایا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ اس کی مخالفت فقہ کے اندر دیکھیں کیسے آتی ہے۔ ہدایہ اولین کے اندر فقہ اس حدیث کی مخالفت کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت میت ہے کہ بالوں کی 2 چوٹیاں بنا کر سینے کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں وہاں حدیث کے اندر کیا بات ہو رہی ہے۔ موقوفاً وہ حدیث جو ہے ثابت ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے، صحابیات کا عمل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ فقہ کہتی ہے کہ نہیں، صحابیات کہتی ہیں کہ ہم نے 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے کی طرف ڈالی، اور فقہ کہتی ہے کہ نہیں، عورت اگر میت ہے تو اس کے بالوں کی 2 چوٹیاں بنا کر غسل دیتے وقت اس کے سینے کی طرف ڈالی جائیں گی۔ یہ مخالفت ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی۔ مسئلہ نمبر 11 کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور اس میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کیا ہے اور اس حدیث کی فقہ جو ہے کس طرح مخالفت کرتی ہے۔ مسئلہ نمبر 11 کے اندر یہ ہے کہ صلاۃ استسقاء باجماعت ادا کی جا سکتی ہے۔ حدیث کے اندر اس مسئلے کا جواز موجود ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف اللہ کے پیغمبر نکلے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، جس میں جہری قرات فرمائی، اور پھر قبلے کی طرف رخ کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور چادر کو پلٹا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الاستسقاء کے اندر۔ اب حدیث میں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز استسقاء اللہ کے رسول نے، یعنی بارش کے لیے نماز اللہ کے پیغمبر نے پڑھائی ہے۔ اب فقہ کے اندر کیا ہے، امام ابو حنیفہ کے حوالے سے جو چیز منسوب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہدایہ اولین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ استسقاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسنون نہیں۔ ہاں، اگر لوگ اکیلے نماز پڑھ لیں تو جائز ہے۔ اب یہ حدیث کی کھلی مخالفت ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت واضح کی جا رہی ہے، حالانکہ پیچھے اللہ کے پیغمبر کا عمل ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے نماز استسقاء پڑھائی ہے اور آپ نے وہاں پہ دعا بھی کی ہے، چادر کو بھی پلٹا ہے۔ تو فیصلہ ابھی آپ کے حق میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔